ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کی آڈیشن ٹیم سفر کرتے کرتے آج پہنچ چکی ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اولیاء کا شعر ہے کیونکہ یہاں پر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، یہاں پر شیخ عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور جی ہاں ناظرین، یہاں پر شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اولیاء کا فیضان اس شہر والوں کو نصیب ہے۔ اللہ پاک ان تمام کے مزارات پر رحمت کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ ذہنی آزمائش آ گیا، ذہنی آزمائش آ گیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش 17 سیزن میں آڈیشن دینے آئے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میرا نام محمد عمران اتاری ہے اور میں یہاں ماڈل جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام میں درجہ ثالثہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بیسیکلی جو میری رہائش ہے وہ حاصل پور کی ہے۔ حاصل پور سے ہیں آپ؟ ویسے ماشاءاللہ، اگر آپ کی بالفرض سلیکشن ہو جاتی ہے تو کیا اچھی نیتیں ہیں، اور بالخصوص آج کی اس آڈیشن میں آنے میں کیا آپ نے اچھی نیتیں کی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو مدینہ پاک کی حاضری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کا دیدار ہے، یہ سب سے پہلی نیت ہے۔ دوسری نیت یہ ہے کہ علم دین حاصل کریں گے، اگر سلیکشن نہ بھی ہو سکی چلیں جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ، علم دین سیکھنے کی نیت سے ہمارے اسلام بھی آئے ہوئے ہیں، اور مدینہ کی تڑپ تو سب کو ہی ہے۔ اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ میرا نام جنید منظور ہے اور میں میلسی سے آیا ہوں، میلسی سے سفر کر کے ملتان شریف میں دورۃ الحدیث شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ میری رہائش جو ہے وہ میلسی کی ہے۔ ماشاءاللہ، اگر آپ کی سلیکشن بالفرض ہو جاتی ہے تو کیا اچھی نیت آپ نے کی ہوئی ہے، کیا نیت لے کر اس آڈیشن میں آپ آئے ہیں؟ انشاءاللہ ایک تو علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، دوسرا مدینہ پاک کی زیارت۔ ماشاءاللہ، مدینہ پاک کی زیارت کی خواہش بھی ان کے دل کے اندر ہے۔ ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ملتان میں، اور ذہنی آزمائش سیزن 17 کا آڈیشن الحمدللہ جاری ہے۔ ریٹن ٹیسٹ کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے، پیپروں کی چیکنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی ہیں جو نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن جاری و ساری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کا۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ مکمل ہوا، پیپر کی چیکنگ بھی ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جائیں گے جنہوں نے ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں محمد عمر ولدیت محمد اکبر، مبشر علی ولدیت محمد اختر۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائی کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں وہ ترتیب وار یہاں تشریف لائیے گا۔ عبدالصمد ولدیت راؤ محمود خان، محمد احمد ولدیت منظور حسین۔ رنگ جمایا، جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ عبدالصمد، والد کا نام راہ محمود خان، جامعۃ المدینہ سراہ مدینہ میں پڑھتا ہوں، ملتان شریف۔ اب یہ فرمائیے گا سجل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مفسرین کی ایک جماعت سے روایت ہے۔ سجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک نامہ اعمال پہنچتے ہیں تو وہ نامہ اعمال کو لپیٹ لیتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، پڑی اندھے کو عادت کے شور پہ ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاگ لے کے چلے۔ جی آپ فرمائیے گا حسنات الابرار سیئات المقربین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذہنی آزمائش آیا۔ اس کا مطلب ہے کیونکہ جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا قرب زائد اسی قدر احکام کی شدت زیادہ۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ذہنی آزمائش آیا، دونوں عالم کا دھولا عالم کا دولہ ہمارا نبی۔
عرفان سلیم بن محمد سلیم جامعۃ المدینہ روہیلہ والی کا طالب علم۔ عصا یعنی لاٹھی رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصا رکھنے کی 6 فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ صلحاء کی زینت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ دشمن کے خلاف ہتھیار ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ کمزوروں کے خلاف مددگار ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ عبادت میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آزمائش آیا آنکھ سے کاجل آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اگلے اسلام کو دیجیے۔ محمد مبشر علی والدیت محمد اختر، کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ گوڑ منڈی طالب علم۔ قابیل نے حابیل کو کہاں قتل کیا تھا؟ آزمائش آیا جبل ثور، مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ سعادت تاری ولدیت محمد یونس، محمد رمضان ولدیت محمد اسلم، محمد شعیب ولدیت خدا بخش۔ آزمائش جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد حسن رضا بن محمد افضل، جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 2nd ایئر کا طالب علم۔ اچھا ماشاءاللہ، حافظ قرآن بھی ہے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سب سے چھوٹی سورت کون سی؟ سورہ کوثر۔ جنگ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے لیے فدا کا ابی و امی کے الفاظ استعمال فرمائے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ہاں ایک ٹوٹی آس نے ہارے جی سے رفاقت پالی ہے۔ پھر پھر کر ہر جانب دیکھوں کوئی آس نہ پاس کہیں، ہاں ایک ٹوٹی آس نے ہارے جی سے رفاقت پالی ہے۔ جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینہ میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے کتنی چیزیں ہونا ضروری ہے؟ آزمائش آیا صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا یعنی نیت نیک ہونا، دوسرے سعی یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محمد شعیب بن خدا بخش، جامعۃ المدینہ قادر پورام ملتان۔ زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پابند، پابند میں دلہن، آزمائش آیا سزائے مہن میں ایسے میں من، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اچھا سنایا ماشاءاللہ آپ نے، جو ہمیں سننا چاہ رہا تھا وہ بھی سنا دے۔ تمہاری تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو۔ محمد سعادت تاریخ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان شریف۔ ابن العجوز کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی؟ آزمائش آیا حضرت حزقیل کی کنیت ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ میرا نام محمد سکلین ہے اور والد صاحب کا نام غلام سرور ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سخی سرور کا 6 ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سخی سرور کتنا دور ہے یہاں سے؟ شاید 150 کلومیٹر ہو۔ تورات میں کتنی صورتیں ہیں؟ تورات میں 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی وہ خالی۔ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ محمد شاہد ولدیت محمد رمضان، مستنصر اسماعیل ولدیت ملک خادم حسین۔ آزمائش جی نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ میرا نام محمد ثاقب اتاری بن اللہ دیتا۔ یہ فرمائے گا کسی کے کوئی علمی بات پوچھنے پر کتنے لوگوں کو ثواب دیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابی سوال کرنا ہے، تو تم سوال کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، سکھانے والے کو، سننے والے کو اور ان سے محبت رکھنے والے کو۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی حماقت
किन चीज़ों को फरमाया है? इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बड़ी अक्लमंदी परहेज़गारी और सबसे बड़ी हिमाकत फिस्क व फजूर यानी गुनाह ना फरमानी है। उमूम बेगुनाही जुर्म शान लाउबाली है। ये बख्शिश पसंदी और ज़रजोई तौबा ख़्वाही से मुँह में बेगुनाही जुर्म शान लाउबाली है। ये तीगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। क्या दुनिया की औरतें जन्नत में हूरों से अफजल होंगी? दुनिया की औरतें जन्नत में हूरों से अफजल होंगी। सैयदना हिब्बान रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि दुनिया की वो औरतें जो जन्नत में जाएंगी वो अपने नेक आमाल के सबब जन्नत की हूरों से अफजल होंगी। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मुस्तनसर इस्माइल है, वालिद साहब का नाम मलिक खादिम हुसैन। मैं जामियातुल मदीना में पढ़ता हूँ और वैसे एसोसिएट इंजीनियर किया हुआ है और BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इसका फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा माशाल्लाह। जिस्म का कौन सा उज़्व तवील कैद का हकदार है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि ज़बान से बढ़कर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तवील कैद की हकदार हो। आपका जवाब दुरुस्त है। खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। न रूह अमीन, न अर्श बरी, न लोह मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अजल की निहा। बसाइए कशा मवाकी बेशा, ये नामो निशा तुम्हारे लिए। सना का निशां व नूर फिशां के महर फशां, बेआए हमा शां, बसा कशा मवाके बेशां के नामो निशां तुम्हारे लिए। सुफूफ़े समा ने सजदा किया, हुई जो आज़ाद तुम्हारे। फौरे सदा समा ये बंधा, ये सिदरा उठा, वो अर्श झुका, सफूफ़े समा ने सजदा किया, हुई जो आज़ाद। इस कलाम का मतलब सुनाए। ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। इस कलाम का मक्ता सुनाए। सबा वो चले के बाग फलें, वो फूल खिलें के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारी। माशाल्लाह। तेरी सरकार वाला है, तेरा दरबार आली है। मैं एक मोहताज बेवकात गदा तेरे सगे दर का, तेरी सरकार वाला है, तेरा दरबार आली है। नाम पर उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। आंखें मलना झुंझला पड़ना लाखों जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है। जी नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद उमर, दर्जा सानिया, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिलों की पाकीज़गी की क्या अलामात बयान फरमाई? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल पाक हों तो कलामुल्लाह यानी कुरान करीम से कभी भी सैर ना हो, यानी तिलावत कुरान से तुम्हारे दिल कभी ना भरे। मोहम्मद सादिक अत्तारी बिन मीर मोहम्मद, मोहम्मद तैयब अत्तारी बिन जफर इकबाल। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनीस अत्तारी है, जामियातुल मदीना से है, मदीना दर्जा खामसा 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ये फरमाइए कौन सी 4 चीज़ों को हदीस पाक में दुनिया और आखिरत की भलाई फरमाया गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसे 4 चीज़ें अता की गई उसे दुनिया व आखिरत की भलाई अता की गई। शुक्र करने वाले दिल, अल्लाह पाक का जिक्र करने वाली ज़ुबान, मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन, उसके माल और इज़्ज़त में खयानत ना करने वाली बीवी। आपका जवाब दुरुस्त है। ये किस लई की गुलामी का दाग लेके चले? मगर खुता पे जो दब्बा दरो का तोपा, ये किस लाई की गुलामी का दाग लेके चले। खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। न रूह अमीन, अर्श बरी, न लोह मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। ये बेखबरी के खल्क प्री कहाँ से कहाँ तुम्हारी। खलीलो नजी मसीह और सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क प्री कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इस कलाम का मक्ता सुनाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ। सादिक अत्तारी बिन मीर मोहम्मद, जामियातुल मदीना फैज़ान पीर पठान तौसा शरीफ से। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कभी नहीं हंसते, इसकी क्या वजह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया कि मैंने कभी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हंसते हुए नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से जहन्नम को पैदा किया गया है उसके बाद हज़रत इसराफील कभी ना हंसे। आपका जवाब दुरुस्त है। उमूम बेगुनाही जुर्म शान लाउबाली है। तेरी बख्शिश संदी उज़्र जोई तौबा ख्वाही से अमूम बेगुनाही जुर्म शान लाउबाली है। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आँख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बुला के हैं, तेरी गठरी ताकी और तूने नींद निकाली है। माशाल्लाह। इस्लाम में मोहम्मद तैयब ज़फ़र, जामियातुल मदीना लिया से 30 साल का तालिब इल्म हूँ। अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर हो कि जहाँ शेर का खौफ हो
تو اسے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو کہ جہاں اسے شیر کا اور درندوں کا خوف ہو تو وہ یہ دعا کرے، اعوذ برب دانیال والجب من شر الاسد، یعنی کہ میں دانیال اور کنویں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں اس شیر کے شر سے، تو انشاءاللہ عز و جل شیر اور دیگر درندوں سے محفوظ رہے گا۔ دانیال کون ہے یہ؟ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ پاک نبی تھے۔ جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ قضا حق ہے مگر اس شوق اللہ والی ہے، جو ان کے راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ ان کلام کا مقطع سنائیں۔ رضا قسمتی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے ماری رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے نبی حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کس نے کی؟ جب مسلمانوں نے قلعہ تستر فتح کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت پایا۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو انہیں غسل دینے اور ان کی تدفین کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کا جواب درست ہے کہ اپنی رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے، جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے کہ اپنی رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے۔ اس کلام کا مطلب سنائیں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں کو دیجیے۔ عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ ہر تن و جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے۔ وہ کنزی نہا یہ نور فشام و کن سے آیا یہ بزم فقا یہ ہر تن و جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے۔ اس کلام کا مقطع سنا دیں آپ۔ صبح وہ چلے کہ باغ پھولے وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں ماشاءاللہ جتنے بھی طلباء آئے، جتنے بھی پارٹیسپینٹس آئے تو انہوں نے اچھی تیاری کی تھی۔ کچھ ایسے تھے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے، تو اس وقت سلیکشن اب تک ہوئی ہے 6 ہمارے اسٹوڈنٹس کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے مدنی چینل کے کمپٹیشن کے لیے 3 افراد کی ضرورت ہے۔ اب ان 6 میں سے مزید سلیکشن کر کے اور کچھ لوگوں کو مائنس کرنا ہوگا۔ ہمارے جو ممتحن ہیں، ہمارے جو ایگزامینر ہیں، یہ مزید ایک مرتبہ پھر یہ ان 6 افراد سے انشاءاللہ الکریم مزید ایگزام لیں گے اور پھر ان میں سے 3 کی سلیکشن ہوگی، اور جو ڈراپ ہو جائیں وہ اگلے سیزن کے لیے اپنی تیاری کو مضبوط رکھیے گا۔ مدنی چینل کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک ٹیم سلیکٹ کرنی تھی اور اس کے 3 افراد کو سلیکٹ کرنا تھا، تو 6 افراد میں سے 3 کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ مزید انشاءاللہ یہ کوسچنز کریں گے اور ان 6 افراد میں سے 3 کو سلیکٹ کیا جائے گا، تو جو رہ جائیں وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، وہ کسی بھی حوالے سے غم زدہ یا افسردہ نہ ہو، اور مزید دنیا میں مواقع ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت و سلامتی، عافیت اور اپنی پسند والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ مواقع انشاءاللہ الکریم زندگی میں بار بار ملتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کا آڈیشن جاری و ساری تھا۔ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ انٹرویو بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی الحال انشاءاللہ الکریم 6 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں وہ میرے رائٹ سائڈ پر آ جائیے گا۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں محمد ثاقب رضا ولدیت اللہ دتا، ملک محمد انیس ولدیت محمد طارق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا الحمدللہ آپ 6 اسلامی بھی یہاں پر موجود ہیں، 3 میری رائٹ سائڈ، 3 لیفٹ سائڈ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ ریپڈ فائر ہوگا آپ سے، ودن 1 یا 2 سیکنڈ آپ نے کے جواب دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال تھی۔ غلط۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرماتے رہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے زرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی۔ صحیح۔ غزوہ احد میں 313 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ صحیح۔ اگلے اسلامی کو دیجیے گا۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ صحیح۔ ذبیح اللہ اور ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے القابات ہیں۔ صحیح۔ بہار شریعت کے 16 حصے ہیں۔ غلط۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ غلط۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب نہیں ہے۔ غلط۔ مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتی ہے۔ صحیح۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب مفتی نقی علی خان صاحب ہیں۔ غلط۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ صحیح۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار اجمیر شریف میں ہے۔ صحیح۔ امامہ شریف باندھ کر پڑھی گئی 2 رکعتیں بغیر امام والی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ صحیح۔
ज़ोहर की कुल 14 रकतें हैं। गलत। लफ्ज़ सलाम में 4 हरूफ नहीं है। सही। बाद मगरिब 6 रकतें मुस्ताहब है, उनको सलात अवाबीन कहते हैं। गलत। जनाजे को कंधा देना इबादत है। सही। इन लोगों में से फिर और शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है और उनके नाम फिर मैं चाह रहा हूँ कि आपकी खिदमत में और मदनी चैनल के नादरीन की खिदमत में पेश कर दिए जाएँ कि मुल्तान में इस जहनी आजमाइश के ऑडिशन में जो नाम सेलेक्ट हुए कंपटीशन के लिए, उनके नाम ये होंगे। सबसे पहला नाम है मलिक मोहम्मद अनीस बिन मोहम्मद तारिक। दूसरा नाम है मोहम्मद हसन रज़ा बिन मोहम्मद अफजल। और तीसरा नाम है मुस्तनसर इस्माइल बिन मलिक खादिम हुसैन। बाकी भी माशाल्लाह जीनियस हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि 3 को सिलेक्ट करना था, तो इन्होंने जो भी अपना प्लस माइनस और आपके साबिका नंबर्स को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन की है फ़ाइनल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आशिकान रसूल का दूर नज़दीक से आना कबूल फरमाए और जितने भी आशिकान रसूल ने, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ने इस जहनी आजमाइश के ऑडिशन में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। आपने बहुत कोशिश की और उम्मीद यह है कि नेक्स्ट जो हमारा जहनी आजमाइश का ऑडिशंस का सिलसिला होगा, इन लोगों में से जो आज रह गए, बस थोड़े से कॉन्फिडेंस का मसला था कि बाज़ स्टूडेंट्स ने आखिरी वक्त में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया, तो अपने कॉन्फिडेंस को आप लूज़ होने से बचाएं और अपने आप को ज़रा बोल्ड करें, अपनी हिम्मत में इजाफ़ा करें। इंशाअल्लाह करीम नेक्स्ट कंपटीशन में अपीयर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जितने भी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है, इनको मज़ीद मेहनत की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आला से आला कामयाबी दुनिया और आखिरत में हम सबको अपने करम से अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्मी खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17